السلام علیکم، میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیٹیزن ڈیجیٹل۔ آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ہونے والے صوبائی ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ پنجاب میں اس وقت 3 صوبائی نشستوں پہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان بڑا کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ 3 نشستیں، ان میں سے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے شرک شریف ضلع شکوپور والی نشست کو۔ پی پی 139 شرک شریف میں 2018 میں میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب وہاں سے الیکشن جیتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر، اور انہوں نے تقریباً 31,000 ووٹ تقریباً انہوں نے حاصل کیے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پارٹی کے ساتھ اختلافات کی بنا پہ پچھلے دنوں پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیا، ایم پی شپ سے استعفیٰ دیا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے وہاں پہ اس نشست پہ ضمنی الیکشن کا اعلان کیا، اور اب کی بار وہاں پہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے ضمنی الیکشن میں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے میاں جلیل احمد شرکپوری کے کزن میاں ابوبکر شرکپوری کو ٹکٹ جاری کیا وہاں پہ پی پی 139 سے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے وہاں پہ حاجی افتخار بھنگو کو ٹکٹ دیا گیا ہے، شیر کا نشان الاٹ ہوا ہے۔ 2018 میں جب میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون میں الیکشن لڑ رہے تھے، تب انہوں نے 31,000 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کے مقابل پاکستان تحریک انصاف کے راؤ جہانزیب خان نے تقریباً 27,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو اب کی بار چونکہ میاں ابوبکر شرکپوری صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے کزن میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب کا ایم پی اے بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ٹکٹ ہولڈر راؤ جہانزیب صاحب بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اس حلقے میں بہت ہی مضبوط اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایم این اے کا الیکشن لڑنے والے حاجی علی اصغر منڈا صاحب بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں، جو کہ ایم این اے کی نشست پہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی کیمپ کی طرف آتے ہیں۔ حاجی افتخار بھنگو جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا اپنا تو شاید اتنا زیادہ وزن نہیں ہے، ان کے پاس اتنا سٹیک نہیں ہے، وہ عوام میں اتنے زیادہ مقبول وہ شاید نہیں ہے، لیکن ان کو رانا تنویر حسین جو کہ وفاقی وزیر تعلیم ہے اس وقت، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کی کافی سخت ان کی اس حلقے پہ گرفت ہے، کافی مضبوط گرفت ہے ان کی۔ انہوں نے ہر الیکشن میں یہ ثابت کیا کہ انہوں نے شرکپور میں ایک مضبوط اور ایک اپنا یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ مقتدر حلقہ جو ہے ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے وہاں پہ، اور ہر بار وہ بڑے اچھے ووٹوں سے وہاں پہ خود بھی جیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایم پی ہوتے ہیں ان کو بھی اچھی لیڈ لے کے دیتے ہیں۔ تو مقابلہ بڑا ٹف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بظاہر جیت رہی ہے، چونکہ چودھری علی اصغر منڈا، حاجی جلیل احمد شرکپوری صاحب، حاجی ابوبکر شرکپوری صاحب اور راؤ جہانزیب کبھی یکجان ہو کے وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ رانا تنویر وفاقی وزیر ہونے کے باوجود الیکشن میں آ کے جلسے کر رہے ہیں، وہاں پہ مختلف تقاریب میں شرکت کر رہے ہیں، اور وہ مختلف اسکیموں کا، گرانٹوں کی اعلان بھی وہاں پہ کر رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس بار پھر تحریک لبیک ٹی ایل پی یہاں پہ ڈنڈ ڈالنے کو تیار کھڑی ہے۔ پچھلی مرتبہ ٹی ایل پی کی ٹکٹ پہ جو شخص الیکشن لڑے تھے، انہوں نے 2018 میں 17,000 ووٹ حاصل کیے۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ ٹی ایل پی نے اپنا ووٹ بینک یہاں پہ مزید بڑھایا ہے یا کم ہوا ہے۔ لیکن سننے میں آیا کہ میاں مرغوب احمد صاحب بھی بڑی وہاں پہ محنت کر رہے ہیں، جو کہ ابوبکر شرکپوری کے بھائی ہیں۔ مقابلہ یوں تو بظاہر پاکستان تحریک انصاف جیتتی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر ٹی ایل پی کی طرف سے میاں مرغوب صاحب سیریس الیکشن لڑ گئے اور انہوں نے اپنی مکمل جو ہے جانبداری دکھائی اور اپنا ووٹ بینک وہ انہوں نے اگر اکٹھا کر کے ٹی ایل پی کے پلڑے میں ڈال دیا، تو یقیناً میاں ابوبکر شرکپوری صاحب کے لیے یہاں پہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اب تک کے جو حلقے کے جتنے وہاں پہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، جتنی بھی بات ہوئی، جن سے بھی پوچھا گیا، اور حلقے کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کے مطابق فی الحال ابوبکر شرکپوری صاحب وہاں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جیت رہے ہیں۔ پرسوں وہاں پہ عمران خان کا جلسہ بھی ہے، تو مزید جو ایک ہائپ ملتی ہے عمران خان کے آنے سے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو
چارج ہو جاتے ہیں، ان میں جو ایک جوش آتا ہے، ولولہ آتا ہے، وہ بھی متوقع ہے۔ دوسری جانب جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے چونکہ ساری الیکشن کمپین لیڈ کرتی تھی محترمہ مریم نواز، وہ اس وقت پاکستان سے لندن جا چکی ہیں، تو یہ بظاہر ایک سیاسی نقصان، ایک سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ڈنڈ پڑا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ بہرحال اس نشست پہ کافی دلچسپ اور کافی کانٹے دار مقابلہ ہے۔ مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے، لیکن ٹی ایل پی جو ہے اگر وہ سیریس الیکشن لڑ گئی، اگر وہ جس طرح کے اکثر حلقوں میں وہ بڑا واضح اور بڑا مضبوط ووٹ بینک ان کا نظر آیا ہے، اگر یہاں پہ ہوا تو پھر میاں ابوبکر شرپوری صاحب کو بھی شاید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسرا حلقہ پی پی 209 خانیوال، یہاں پہ بڑی صورتحال دلچسپ ہے کہ پچھلے الیکشن میں 2018 میں فیصل اکرم خان نیازی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے مضبوط امیدوار تھے، ٹکٹ کے وہ خواہش مند تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے عین آخری وقت میں آ کے اپنا ٹکٹ عبدالرزاق خان نیازی کو دے دیا، اور فیصل اکرم خان نیازی پارٹی کی اس پالیسی سے دل برداشتہ ہو کے پاکستان مسلم لیگ نون میں گیا اور شیر کا نشان ان کو وہاں سے الاٹ ہو گیا۔ فیصل اکرم خان نیازی پی ٹی آئی چھوڑ کے جب وہاں شیر کے نشان پہ الیکشن لڑے تو انہوں نے وہاں پہ اپنی دھاک بٹھا دی، 55,000 سے زائد ووٹ 2018 میں حاصل کیے انہوں نے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نشست پہ وہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے، بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ، وہ تقریباً 16,000 سے زائد لیڈ کے ساتھ وہاں پہ وہ جیتے تھے۔ تو بعد ازاں پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے، اختلافات سے شدت اختیار کرتے گئے، اور بالآخر انہوں نے بھی وہاں سے استعفیٰ دیا، اور اس مستعفی ہونے کے بعد اس نشست پہ الیکشن کمیشن پاکستان نے الیکشن کا اعلان کیا، ضمنی الیکشن کا۔ اس ضمنی الیکشن میں بظاہر 100% الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کر دیا ہے فیصل اکرم خان نیازی کو، جو کہ پچھلا الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لڑ چکے ہیں، لیکن ان کے ٹکٹ اناؤنس ہونے پہ عبدالرزاق خان نیازی نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ نوابزادہ ایاز خان نیازی اور عبدالرزاق خان نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ فیصل اکرم خان نیازی کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو صورتحال بہت واضح ہے کہ وہاں پہ فیصل اکرم خان نیازی جو ہیں وہ بڑی بھاری اکثریت سے جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں خانیوال سے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا کوئی بندہ وہاں پہ نظر نہیں آیا۔ تو نون لیگ نے وہاں پہ جو ان کے ایم این اے ہیں چودھری افتخار نذیر ایم این اے، جنہیں وہاں پہ سدا بہار ایم این اے بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ٹکٹ جاری کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے چودھری ضیاء الرحمان صاحب کو، جو کہ چودھری افتخار نذیر ایم این اے کے بھائی ہیں۔ تو چودھری افتخار نذیر وہاں پہ اپنے بھائی کے لیے بڑی بھرپور محنت کر رہے ہیں، چودھری ضیاء الرحمان بڑا حلقے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت حلقے میں جو ہیں وہ ڈاہا گروپ جو ہے عرفان ڈاہا اور ان کی جو دیگر ساتھی ہیں وہ بھی چونکہ خانیوال میں ڈاہا گروپ کی ایک بڑی مضبوط اور بڑی مربوط حکمت عملی ہوتی ہے اور بڑا مضبوط گروپ ہے، وہ وہاں پہ ان کی چودھری ضیاء الرحمان کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے چودھری ضیاء الرحمان شیر کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ بلے کے نشان پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فیصل اکرم خان نیازی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ فیصل اکرم خان نیازی کو رزاق نیازی، نوابزادہ ایاز خان نیازی کے علاوہ ہراج گروپ کی حمایت بھی حاصل ہے، احمد یار ہراج اور ان کے بھائیوں کی۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فیصل اکرم خان نیازی کافی بھاری اکثریت کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ لیڈ اسی نشست ہے جو پنجاب میں 3 حلقوں پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے صوبائی نشستوں پہ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ لیڈ جو ہے وہ فیصل اکرم خان نیازی اس نشست پہ حاصل کریں۔ باقی 16 اکتوبر زیادہ دور نہیں ہے، نشستوں پہ جب انتخابات ہوں گے تو صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تیسری نشست جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پی پی 241 چشتیاں بہاول نگر۔ اچھا، یہ نشست کسی نے خالی نہیں کی، بلکہ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کاشف محمود صاحب نے 2018 میں الیکشن لڑا تھا اور وہ جیت گئے تھے شیر کے نشان پہ۔ بعد ازاں ان کے خلاف کیس ہوا اور یہ بات چلتے چلتے 4 سال کے بعد وہ نااہل ہوئے ہیں۔ ان کی نااہلی کے بعد، چونکہ وہ جعلی ڈگری کیس ان پہ تھا، ان کی نااہلی کے بعد اس نشست پہ ضمنی الیکشن اناؤنس ہوا ہے۔ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کاشف محمود نے
تقریباً 48,543 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ جیت گئے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل ملک مظفر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار تھے اور انہوں نے 44,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے۔ تقریباً 4,000 کی لیڈ سے جو چودھری کاشف صاحب الیکشن جیتے تھے، تو اب ان کی نااہلی کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اب کے بعد ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ اسی حلقے میں ایم این اے ہیں چودھری احسان باجوہ صاحب، جو کہ بہت بڑی کاروباری شخصیت ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے بھائی چودھری امان اللہ باجوہ کو ٹکٹ ایشو کیا ہے، اور وہ چونکہ بہت بڑے کاروباری بزنس مین ہیں اور بہت بھاری انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے الیکشن پہ، اس بار بھی انہوں نے اپنی دولت کے جو ہیں بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں اور بڑی بڑی پارٹیاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کھابے چل رہے ہیں اور حلقے کی عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف پیکیجز اناؤنس کر دیے گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ ایک مرتبہ پھر ملک مظفر خان پہ اعتماد کرتے ہوئے انہیں جاری کیا ہے۔ ملک مظفر خان بیسیکلی بڑے محنتی اور حلقے میں ان ٹچ رہنے والے سیاستدان ہیں، نوجوان ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اکھاڑے میں پہلوانی کے لیے داؤ پیچ آزمانے کا فیصلہ کیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ اس وقت وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف امان اللہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ حلقے میں بظاہر کمزور دکھائی دے رہے ہیں، چونکہ وہ اس حلقے سے بلانگ نہیں کرتے، ایم این اے ان کے ساتھ والے حلقے سے ان کے بھائی ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ انہیں امیدوار بنایا ہے۔ بہرحال اس نشست پہ بھی فی الحال اعجاز الحق صاحب جو کہ جناب سابقہ صدر پاکستان اور سابقہ آرمی چیف چودھری ضیاء الحق کے وہ صاحبزادے ہیں، ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں، ملک مظفر خان کی، اور ان کے علاوہ باقی سیاستدان بھی وہاں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف احسان باجوہ اور ان کی تمام جو ٹیم ہے وہ اس وقت چودھری امان اللہ باجوہ کو جتوانے کے لیے میدان میں اتری ہوئی ہے، لیکن بظاہر اس وقت پاکستان تحریک انصاف بہت آگے جا رہی ہے۔ ان تینوں حلقوں میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ جیتی نظر آئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مقابلہ ہوا پیسے کے بل بوتے پہ اس حلقے میں کافی انوالومنٹ ہوگی، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ جیت جائے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو یہاں پہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف شرکپور والی جو سیٹ پہ ہم نے بات کی ہے، وہاں پہ اگر چودھری ابوبکر شرکپوری صاحب اپنے بھائی کی کمپین کو روکنے میں اور ان کو راضی کرنے میں ابھی 2-3 دن باقی ہیں، اگر وہ ان کو راضی کر لیتے ہیں اور اگر وہ اپنی کمپین زیادہ مؤثر کر لیتے ہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ بڑی بھاری لیڈ کے ساتھ جیتیں گے۔ اگر انہیں کسی قسم کی بھی پریشانی ہوئی تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے شاید اتنی زیادہ نہ ہو جتنی ان کی بھائی کی طرف سے پاکستان تحریک لبیک کی طرف سے شاید جو مخالفت ہے وہ زیادہ ہو۔ بہرحال وہ بھی حلقہ جو ہے وہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ جیتتی نظر آ رہی ہے، لیکن فیصل اکرم خان نیازی کھانے والی جو سیٹ ہے وہاں پہ بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بہت بری طرح پاکستان مسلم لیگ نون کو وہاں ہرانے والے ہیں، اور یہ سیٹ جو ہے یہ بالکل واضح اکثریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے ڈسکس کریں گے ہم پاکستان کے دیگر جو حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان کے بارے میں۔ 9 سیٹیں جو تھیں وہ عمران خان صاحب ان پہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور 1 سیٹ پہ محترم شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی بیٹی بانو الیکشن لڑ رہی، مہر بانو قریشی، تو وہ ملتان کا حلقہ ہے 157 اس پہ، اور دیگر جو حلقے جن پہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور جن کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول جاری کر دیا ہے، ان پہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، بہت بہت